اس کو اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتی ہے، کلمے 6 یاد نہیں آتے ہیں، اور بات کرتا فاروق اعظم سے اونچی بات کرتا ہے. ایسے مسلمان نہیں بلکہ مسلمان کے نام پر بدنما دھبا ہیں، ان سے بچو جو کنفیوز کرتے ہیں، شکوک میں ڈالتے ہیں، آپ کو بھی محروم کرتے ہیں، خود تو اللہ نے محروم کیے ہیں. حافظ عبد المجید مدنی کے بیانات سننے کے لیے ان کے آفیشیل چینل المدنی کو ضرور سبسکرائب کریں. کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، زبان سے غلط بات نہ نکل جائے، یعنی مکمل جو ہے نگہداشت کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ، فکر کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ میں روزہ رکھے گا، اس کو خراب نہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ساتھ میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جیسے یہاں پر یہ فرمایا کہ سام کہتے ہیں روزہ دار، سیام النہار، قیام اللیل اور سیام النہار، یہ 2 چیزیں ہیں. دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ جو قیام کرے، رات کو کھڑا ہو جائے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، قیام کرے، فرمایا اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ دن کی عبادت جو ہے روزہ رکھنا یہ فرض تھا، اور رات کی عبادت یہ فرض نہیں. اس لیے کہ پیارے آقا نے جب نماز تراویح پڑھی ہے، اس پہ 2 باتیں سنیں. ایک تو یہ کہ نماز جب پڑھی ہے 3 دن یا 2 دن، تو تراویح پڑھی ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ تراویح پڑھنا ضروری ہے. اور پھر چوتھی دن نہیں پڑھی یا تیسرے دن نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے پوری رات انتظار کیا کہ اب تراویح ہوگی، یہ پڑھیں گے. لیکن جب پیارے آقا تشریف نہ لائے تو آپ نے صبح کے ٹائم میں فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ آپ پر یہ پورا قیام کرنا واجب نہ ہو جائے، ضروری نہ ہو جائے. امت کی مشقت میں پڑھنے کو میں نے دیکھ کر کے میں رات کو باہر نہیں آیا. لہٰذا پیارے آقا نے امت پر کرم کیا کہ تاکہ ان پر پوری رات کا قیام فرض یا واجب نہ ہو جائے، چھوڑ دیا. لیکن صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے. آج کے یہ لونڈے چھچورے کل کے کھڑے ہو کر کے شرم نہیں آتی ہے، جو آٹو نہیں چلا سکتے ہیں، وہ تراویح کے لیے کہتا ہے کہ جو مجھے یہ تراویح پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. معاذ اللہ، اس کو اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتی ہے، کلمے 6 یاد نہیں آتے ہیں، اور بات کرتا فاروق اعظم سے اونچی بات کرتا ہے. ایسے مسلمان نہیں بلکہ مسلمان کے نام پر بدنما دھبا ہیں، ان سے بچو جو کنفیوز کرتے ہیں، شکوک میں ڈالتے ہیں، آپ کو بھی محروم کرتے ہیں، خود تو اللہ نے محروم کیے ہیں. اعتماد رکھو، یقین رکھو. فاروق اعظم کے بارے میں پیارے آقا فرماتے کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے فاروق اعظم کا گزر ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ہے تمام صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ تم جو ہے تراویح پڑھو. تو فاروق اعظم سے بڑا آج کا پونچھ یا گاؤں کا رہنے والا کوئی کیا مسلمان زیادہ دین کا ٹھیکیدار یا جانکار ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. پیارے آقا خود فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت پر بھی لازم ہے، اور میرے جمیع صحابہ خاص کر خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے. خلفائے راشدین کون سے ہیں؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسن تک، یہ خلفائے راشدین ہیں. ان نے جو کیا ہے اس کو چھوڑنا محرومی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے. اور ایمان کو مکمل دیکھنا ہے تو فاروق اعظم نے جو سسٹم کیا تھا حرمین طیبین کے اندر، اس پر عمل رہا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، ادھر کی ویڈیو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتا تراویح میں کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ مت مانو سنت موقیدہ، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، سنت موقیدہ ہے نماز، لیکن نہ بھی مانو، نفل تو مانو. اور نفل میں پڑھتے کیا ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہو، رات کی ایک عظیم جو ہے سعادت مل جائے، روزے دار کو میں امام کے پیچھے، حافظ کے پیچھے 1-1.5 سپارہ پڑھ لوں گا، کیا یہ گناہ ہے؟ گناہ ہے؟ ایسے بچتے ہیں لوگ جناب تراویح کے نام سے، اور پورا زور لگاتے ہیں، اتنا زور سوشل میڈیا پر تراویح ہے ہی نہیں. بھائی تمہیں کیا پتہ ہے؟ تمہیں دین کی الف بے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم ایسی باتیں کرتے ہو. ایسے لوگوں سے باخبر رہو، جو صحابہ کے نہیں وہ ہمارے نہیں، اور جو اہل بیت کے نہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. اگر زندگی بسر کرنا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ میں، صحابہ اہل بیت کی محبت کو چلو اور ان کی تعلیمات سے وابستہ ہو جاؤ، یہی نجات کا ذریعہ ہے. آج کے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے بہت نقصان ہو رہا ہے. آپ کتاب اصل قرآن دیکھو، تفسیر دیکھو اور اس کو پڑھو.
آج یہ بالکل یہی بات، اب مثال کے طور پر قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی پائیں گے۔